بگ بینگ کے دھماکے کے بعد کیا ہوا؟ سٹارز اور پلینٹس کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ڈارک میٹر کیا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ولید احمد آپ کو اپنی ویڈیو پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یونیورس جو اپنے اندر بہت سی مسٹریز کو چھپائے ہوئے ہے، وہ مسٹریز جو کہ انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیں۔ دا بگننگ آف دا یونیورس اور دا اینڈ آف دا یونیورس، یہ دو ٹاپک ایسے ہیں کہ انسان اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اینشینٹ سویلائزیشن اور ماڈرن سویلائزیشن، ان دونوں میں ایک چیز سیم ہے، اور وہ ہے سٹارز کو ڈسکور کرنے کا نالج۔ انسان جب سے اس ورلڈ میں آیا ہے، وہ آسمان کی حدود سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ وہ یہ آبزرو کرنا چاہتا ہے کہ نیلے آسمان کے پار کیا کیا مسٹریز چھپی ہیں۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا اس وقت میں جب اس یونیورس میں موجود تمام چیزیں صرف ایک پوائنٹ پر کنڈینس تھیں۔ نہ کوئی ٹائم اور نہ کوئی اسپیس ایگزسٹ کرتی تھی۔ یہ پوائنٹ دا اوریجن آف بگ بینگ تھا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس یونیورس کا، جب ایک پوائنٹ پھٹ کر ہر طرف بکھر جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب یونیورس کا ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس ایرا میں ساری یونیورس کلاؤڈ سے بھر گئی تھی۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ آج سے 13.7 بلین ایئرز پہلے بگ بینگ جس پوائنٹ سے شروع ہوا، وہ ایک انرجی سے کور تھا جو کہ اسے سنبھالے ہوئے تھی، اور جیسے ہی اس انرجی کی گرپ اس پوائنٹ سے لوز ہوئی تو ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ The universe is begin to expand۔ البرٹ آئنسٹائن کا فیمس فارمولا تو آپ کو یاد ہی ہوگا، E=mc²۔ یعنی اگر کوئی آبجیکٹ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرے گی تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی، لیکن اس وقت یہ فزیکل لا اپلیکیبل نہیں ہوا، کیونکہ اس دھماکے کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے کہیں زیادہ تھی۔ بگ بینگ کے بعد جب یونیورس میں ہر طرف آیونائزڈ پارٹیکل ہائیڈروجن اور مالیکیولز بکھرے پڑے تھے، تب وہ کلاؤڈز کی شیپ میں کنورٹ ہو گئے۔ یہ نیبیولا کہلاتے ہیں۔ ان کلاؤڈز کے ایک جگہ کنڈینس ہونے سے پلینٹس اور سٹارز وجود میں آئے۔ اس کی ایگزامپل بالکل رین کلاؤڈز کی طرح ہے کہ وہ گیس کی فارم میں ہوتے ہیں، پھر وہ کنڈینس ہو کے واٹر بن جاتے ہیں، اور پھر اس سے آئس بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اب بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے پارٹیکلز آف سب ایٹمز بکھرے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے الگ تھے، تو کون سی پاور ایسی تھی جس نے اس یونیورس کی ہر چیز کو آپس میں جوڑ دیا؟ وہ کون سی ایسی انرجی تھی جس نے پلینٹس کو سٹارز کے گرد اور سٹارز کو بلیک ہول کے گرد چکر لگانے پر مجبور کیا؟ ویسے تو سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ گریوٹی ہے، لیکن اصل میں گریوٹی ہے کیا؟ گیبریل وینیزیانو یہ ایک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی جسے سٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق اس یونیورس کی سب سے چھوٹی چیز ایٹمز، الیکٹرونز اور پروٹونز نہیں، بلکہ یہ سٹرنگز یعنی کہ دھاگوں اور وائرز جیسا ایلیمنٹ ہے۔ یہ وائرز گریویٹیشنل ایفیکٹ پیدا کرتی ہیں جو کہ الیکٹرونز کو نیوٹرونز کے گرد اور ارتھ کو سن کے گرد چکر کاٹنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سٹرنگز بہت ہی مسٹیریس ایلیمنٹ ہے اس یونیورس کا۔ جب اس یونیورس کا آغاز ہو گیا اور پلینٹس اور سٹارز بننے لگے تو اس کا ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسپیس کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیس بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اسپیس کا اصل ٹیمپریچر -273 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ واقعی بہت ٹھنڈا ہے۔ اب ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں جس نے سائنٹسٹ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ڈارک میٹر ہے۔ یہاں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ ایک سولر سسٹم کے گھومنے کی رفتار اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس میں موجود پلینٹس کا کتنا ویٹ ہے، لیکن سائنٹسٹ نے نوٹ کیا کہ کچھ سولر سسٹمز ایسے ہیں جس کے روٹیٹ کرنے کی رفتار بہت ہی سلو ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے اس کے ویٹ کے ساتھ۔ تو اس وقت سائنٹسٹ نے ڈارک میٹر کو ڈسکور کیا۔ یہ ڈسکوری ایک آسٹرونومر ویرا روبن نے کی۔ ڈارک میٹر اس یونیورس کا 80% ماس بناتا ہے، اور یہ نہ نظر آنے والا میٹر سٹرنگز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سولر سسٹم ملکی وے گلیکسی میں پایا جاتا ہے۔ صرف ایک ملکی وے گلیکسی میں ہی 100 بلین سٹار موجود ہیں، اور اس کا ڈائیمیٹر 25,000 لائٹ ایئرز پر پھیلا ہوا ہے۔ ہمارا سولر سسٹم آج سے 4.6 بلین ایئرز پہلے وجود میں آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بگ بینگ کو 9 بلین ایئرز بیت گئے تھے۔ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ہمارا سولر سسٹم ایک جائنٹ روٹیٹنگ کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ سے بنا ہے، جس کو سولر نیبیولا کہا گیا۔ گریوٹی کی وجہ سے سب سے زیادہ ویٹ سن کی طرف کنڈینس ہو گیا، جس نے ہمارے سن کو سب سے زیادہ وزنی بنا دیا۔ 1920 میں
ایک آسٹرونومر جن کا نام ہبل تھا، انہوں نے آبزرو کیا کہ یونیورس اسٹیٹک نہیں ہے بلکہ یہ کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اس ڈسکوری سے ہی بگ بینگ کا ہونا پروو ہوا کہ اس بلاسٹ کے بعد یہ یونیورس مسلسل پھیل رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی نیو سٹارز اور پلینٹس کریٹ ہو رہے ہیں؟ جس کا جواب ہے کہ ہاں، یہ نیبیولاز جو کہ گیس، کلاؤڈز اور ڈسٹ سے بنے ہوئے ہیں، ان میں نیو سٹارز اور گلیکسیز بنتی ہیں، جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کھینچی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے بعد اس یونیورس میں کیا ہوا یہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔